میرے دوستو، اگر آپ تہجد کی نماز کے لیے روزانہ اٹھ رہے ہیں اور تہجد کی نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ یہ غلطی کر رہے ہیں جو میں آپ کو بتلانے لگا ہوں، آپ کی تہجد کی نماز کو اللہ قبول نہیں فرمائیں گے، آپ کی تہجد کی نماز کا آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ تو وہ غلطی کون سی ہے وہ میں آپ کو بتلاتا ہوں، ذرا غور سے سن لیں۔ یاد رکھیں، یقیناً تہجد کی نماز بہت بڑی فضیلت والی نماز ہے، اتنی عظیم نماز ہے کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز وہ میرے دوستو نماز تہجد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی ہمیں ترغیب دی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو شوق دلایا ہے، فرمایا لوگو تہجد کی نماز پڑھا کرو، یہ صالحین کا طریقہ ہے۔ اور ایک روایت کے اندر تو اللہ کے نبی نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ لوگو رات کو کچھ نہ کچھ تہجد کی نماز ضرور پڑھا کرو، چاہے 2 رکعت نماز ہی کیوں نہ ہو، یعنی 2 رکعت نوافل ہی کیوں نہ ہو، اتنی نماز آپ ضرور تہجد کی پڑھا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں جو رات کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، اکیلا نہیں، اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتا ہے، اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے۔ اب یہ دونوں وضو کرتے ہیں، مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، یعنی نماز تہجد پڑھتے ہیں۔ اللہ ان دونوں میاں بیوی کو دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ والذاکرین والذاکرات، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے اور بندی کو اپنے ذاکرین بندوں میں، ذاکرین بندیوں میں شمار کر دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اتنی فضیلت والی نماز ہے نماز تہجد۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں روزانہ فجر کی نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آتا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز فجر ادا کرتا، اور فجر کی نماز کے بعد ہر آدمی اپنا اپنا کوئی نہ کوئی خواب بیان کرتا جس نے دیکھا ہوتا، اور اللہ کے نبی اس کی تعبیر دے دیتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، مجھے بڑا شوق تھا کہ کوئی میں بھی ایسا خواب دیکھوں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو بیان کروں اور اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے اس کی تعبیر دے دیں۔ کہتے ہیں میرے دل کے اندر یہ تمنا اور آرزو تھی۔ ایک مرتبہ میں نے رات کو خواب دیکھا، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ 2 فرشتے آسمان سے آتے ہیں اور آسمان سے ایک رسی لٹکی ہوئی ہے۔ ایک فرشتے نے مجھے کہا اس رسی کو آپ پکڑ لیں، آپ اوپر چڑھ جائیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی۔ اب میرے اندر اتنی جرت نہیں تھی کہ میں اس خواب کو اللہ کے نبی علیہ السلام کو بیان کر دوں، تو میں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے بیان کیا۔ میں نے کہا کہ آپ ام المؤمنین ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام جب آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کو میرا یہ خواب سنائیں اور پھر ان کی تعبیر پوچھیں۔ تو حضرت حفصہ کہتی ہیں میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ خواب سنایا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ خواب سنا نا، فرمایا نعم الرجل عبداللہ ابن عمر، اے حفصہ عبداللہ ابن عمر بڑا اچھا لڑکا ہے، بڑا اچھا نوجوان ہے، لیکن ایک کام کر لے۔ وہ کام کیا ہے؟ لو کان یصلی من اللیل، وہ رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھا کرے۔ تو اس خواب سے ہمیں یہ پتا چلا کہ نماز تہجد انسان کو بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ تہجد کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں، مقام عطا فرماتے ہیں، مرتبے عطا فرماتے ہیں، عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے دوستو، بڑی عظیم نماز ہے نماز تہجد۔ اب وہ غلطی کون سی ہے جس سے ہم نے بچنا ہے؟ وہ غلطی یہ ہے کہ کوئی انسان مرد ہو یا عورت، وہ رات کو نماز تہجد پڑھتا ہے اور صبح کو اپنے دوستوں کو، اور اگر عورت ہے تو وہ اپنی سہیلیوں کو بتا رہی ہوتی ہے میں نے رات کو نماز تہجد پڑھی ہے، میں نے اتنے نوافل پڑھے ہیں، میں روزانہ نماز تہجد کے لیے اٹھتی ہوں۔ تو یاد رکھیں یہ ریاکاری ہے۔ تو ریاکاری کے لیے نماز تہجد نہیں پڑھنی۔ آپ جس رب کے لیے پڑھ رہے ہیں، جس کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، وہ رب تو انسان کے دل کے اندر چھپے ہوئے بیتوں کو بھی جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ تو جانتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں، اللہ تو آپ کے دل کے اندر چھپے ہوئے بیتوں کو بھی جانتا ہے۔ تو اس لیے نماز تہجد کے لیے جب اٹھیں تو آپ کسی کو نہ بتلائیں کہ میں نماز تہجد پڑھتا ہوں۔ ہاں، کسی کو ترغیب دینے کے لیے اگر آپ بتا سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن لوگوں کو ریاکاری کے لیے بتانا، اس لیے بتانا کہ میں بہت بڑا تہجد گزار ہوں، لوگ کہیں کہ یہ بہت بڑا تہجد گزار انسان ہے، تو اس طرح بتانا یہ ریاکاری میں آتا ہے۔ اور ریاکاری کے ساتھ جو بھی عبادت کی جائے اللہ اس عبادت کو قبول نہیں فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق